اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عثمان مجید ہے، اور جیسا کہ ہم نے ایک سیشن پہلے کور کر لیا ہوا ہے قرآن پاک کی تفسیر کو شروع کرنے کا، اور آج ہم اس کا سیکنڈ پورشن سٹارٹ کریں گے۔ اور پچھلے پورشن میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بات کی تھی کہ وہ مستقل آیت ہے کہ نہیں، اس کی عظمت پہ بات کی تھی کہ وہ صرف 2 ہی انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس بارے میں ہم اس کو جو ہے ایک تھوڑا سا اس کا ریکیپ لیں گے کہ اس میں ہم نے کیا بیان کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم آج کا ٹاپک کرنا اسٹارٹ کریں گے۔ تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات کی تھی، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بسم اللہ یعنی کہ شروع اللہ کے نام سے۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم بات ہے کہ ہم جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم جس کی مخلوق ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہم اس کا نام لے کے کوئی کام شروع کر رہے ہیں، تو یہ بات ہی اس کام کی عظمت پہ دلالت کرے گی کہ وہ کتنا برکت والا کام ہوگا کہ جس کے اوپر اللہ کا نام لے کے شروع کیا جائے۔ حالانکہ قرآن ان برکتوں اور وظائف کے لیے نہیں آیا، ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آیا ہے۔ حالانکہ ہم نے صرف اس کو ابھی صرف وظائف پہ اور کچھ اس طرح کی بس اس کو جو ہے لیمیٹائز کر دیا ہوا ہے، لیکن یقیناً جس کام پہ اللہ کا نام لیا جائے گا اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایک بہت عظیم کام ہے کہ اللہ کا نام لے کے کوئی کام شروع کیا جائے۔ پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، تو اللہ پھر اپنی صفات بیان کر رہا تھا، ہمیں سکھا رہا تھا کہ کس طرح سے آپ نے ایکنالج کرنا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میری محبت کو جو ہے ڈھونڈنا ہے، اور کیسے اپنے دل کے اندر اس کو محسوس کرنا ہے کہ جب آپ میرا نام لیتے ہو پھر اس کے بعد میری صفات بیان کرتے ہو، تو پھر آپ کے اندر جو نرم دلی اور خوبصورتی کا ایک عالم پیدا ہوتا ہے کہ یار وہ اللہ کتنا کریم اور رحیم ہے، جو اپنا رحمان اور رحیم کی صفات اپنے قرآن کو شروع کرنے سے پہلے گنوا دیتا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں، تم اس کو پڑھو، یقیناً میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم میرا نام لے کے شروع کرو تو یقیناً تم اس کو پڑھو گے اور سیکھ جاؤ گے۔ تو اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ۔ اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی، لیکن اگر ہم دیکھیں اس کا جو مطلب ہے افتح کہتے ہیں کھولنے کو۔ تو کھولنے سے کیا مراد ہے؟ کھولنے سے مراد یعنی کہ جب اللہ کا نام لے کے آپ نے کتاب کھولی ہے نا، افتح، کھل گئی۔ کھلنے سے مراد آپ کے سامنے ساری کائنات کھل گئی ہے، کیونکہ قرآن ایک کامل کتاب ہے، وہ کامل تھی، وہ کامل ہے، اور وہ ہمیشہ کامل رہے گی، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جس کی وجہ سے اس کی کاملیت کے اوپر کوئی شک کیا جا سکے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، تو اس کی کاملیت پہ تو کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یعنی افتح کھل گیا نا۔ اب کیا کھل گیا؟ تو اگلی ہی آیت جب اس کی شروع ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا کھل گیا۔ افتح سے اللہ نے بیان کر دیا کہ اب کھل جائے گا سب کچھ، اور جب کھولا تو بتا دیا کہ میں نے کیا کھول دیا۔ تو پھر کیا آتی ہے پہلی آیت؟ الحمد للہ رب العالمین۔ زبردست۔ الحمد للہ کیا ہے؟ الحمد للہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہاں پہ ایک مزے کی بات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے تو ہیں، لیکن تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، جو کون ہے؟ اللہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جہانوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا بھی دیا کہ جو افتح سے کھل رہا ہے نا، تمام جہان تمہارے سامنے میں کھولنے لگا ہوں۔ میری تعریف ہے کہ میں جو ہوں تمہارے سامنے اب سارے جہانوں کے راز کھولنے لگا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہوا ہے کہ میرے نام سے اب شروع ہوا، اب تم نے میری تعریف بیان کی، اور میں عالمین کا رب ہوں، تم نے مجھے مان لیا، اور اب میں تمہارے سامنے پورے کا پورا قرآن کھولوں گا، اور جب قرآن کھل جائے گا اور قرآن سمجھ آ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے سامنے تمام کائنات کے تمام راز کھل جائیں گے۔ تو اب ہم تعریف پہ بات کر لیتے ہیں کہ اب ہم کس کی تعریف کرتے ہیں اور کیوں کسی کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کے احسانات کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ شکریہ کیسے ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیوں ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہوتا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنی طرف سے کوئی سخاوت دکھائی ہوتی ہے، اس نے جو ہے ہمارے اوپر جنراسٹی شو کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی ذات کی بات کریں گے، جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ احسانات کیے ہیں، بے پناہ احسانات ہیں۔ ہم اگر اپنی فزیکل باڈی کو ہی دیکھیں تو ہمارے اندر الحمدللہ
تقریباً ہر طرح کی ایبیلیٹیز موجود ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم موومنٹ کر سکتے ہیں، ہم لوکوموشن کر سکتے ہیں، ہم ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، ہم انٹریکشن کر سکتے ہیں، ہم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ہم سگنلنگ کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم تھنک کر سکتے ہیں، ہم مینٹلی مختلف چیزوں کا انالائز کر سکتے ہیں، انہیں کرٹیسائز کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے اندر بہت زیادہ ایبیلیٹیز ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بھی کہا ہے، تو یقیناً کسی وجہ سے کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے احسانات بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ کیے ہیں کہ ہم مخلوقات کے اندر سے اگر افضل درجے پہ ہیں تو یقیناً ہمارے اوپر احسانات بھی مختلف باقی مخلوقات سے زیادہ کیے گئے ہیں. تو پھر ہمارا حق بھی اسی حساب سے بنتا ہے، بلکہ ہمارا فرض بنتا ہے. حق تو اس ذات کا بنتا ہے کہ جس نے ہمارے اوپر وہ تمام احسانات کیے ہیں. جب اس نے احسانات کیے تو ہمارا فرض بنتا ہے اور یقیناً اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور ہم اس کی تعریف کریں. تو اور اس کے بعد آتا ہے رب. الحمدللہ رب العالمین. تو رب کے معنی ہے پالنا والا، پروردگار، منتظم. تو اس کے مختلف معنی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں منتظم کون ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی جگہ کا، یا اب اس اسپیکٹ میں ہم دیکھیں تو کائنات کا نظام چلانے والا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اس کے بعد ہے پالنے والا. پالنے والا یقیناً اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کو ان کی خوراک جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایکچولی ہمیں پال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. عالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تمام جہانوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ہمیں جب تمام جہانوں کی بات کی جاتی ہے نا تو اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں پیچھے جو ہم نے بات کی تھی افتح، یعنی کہ کھول دیا گیا ہے. تو اس کو جب ہم دیکھیں تو کیا کھول دیا گیا ہمارے یہاں، تو اگلی آیت میں ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. رب العالمین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں رب ہوں، میں تمہارے سامنے کھول رہا ہوں، تم میری کتاب کھول رہے ہو، میرا نام لے کے کھول رہے ہو، میری تعریف بیان کر کے کھول رہے ہو، میرا شکر ادا کر کے کھول رہے ہو. تو اب میں تمہارے سامنے عالمین کھول دوں گا. عالمین کھولنے سے کیا مراد ہے کہ وہ چیز جو کہ اس قرآن کے اندر موجود ہے یا اس قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے وہ میں تمہارے سامنے کھول دوں گا، تمہارے سامنے دکھا دوں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بولے گا افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس قرآن کے اندر سب کچھ بتا دیا اور سٹارٹ کے اندر ہی ہمیں بتا دیا کہ رب العالمین، یعنی کہ اب میں نے کھول دیا سب کچھ، میں عالمین کا رب ہوں، میں کہہ رہا ہوں، اور بتا دیے کہ کھول دیے، تو اب اس کے اندر موجود ہے سب کچھ. یہ کامل کتاب ہے، یہ کامل ہی رہے گی، اس کے اندر اب موجود ہے. اب یہ ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے، ہمارے اوپر احسان کیا ہے. تو اب ہمارا کام بنتا ہے ان چیزوں کا انالائز کریں اور اس کے اندر قرآن کے ڈھونڈنے کہ اللہ تعالیٰ آخر ہمیں کیا دکھانا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، اور کیا کام ہے جو ہم سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لینا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. رب العالمین کے اندر ہم دیکھیں تو اس کائنات کی وسعت کی بھی بات آتی ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی تھے جن کا قرآن میں بہت بار ذکر بھی ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ اگر یہ تمام کائنات تیری نافرمان ہو جائے، اس کی تمام مخلوقات، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان پہ ایک جانور مسلط کر دوں گا جو کہ ان کو ایک لقمہ بنا لے گا اور اپنے اندر ڈائجسٹ کر لے گا. تو ایک دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، یہ کائنات ہم نہیں سوچ سکتے ہیں. ہمارے یہاں ذہن اس چیز سے آ رہی ہے کہ ہم اس کی لینس اور اس کی باؤنڈریز یا اس کا سرکمفیرنس جو بھی اوول ہے، راؤنڈ ہے، اسٹریٹ ہے، جیسے بھی اس کی کوئی باؤنڈریز ڈیفائن کر سکیں ہم، کیونکہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں. ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں وہ اور مطلب یونیورس از ایکسپینڈنگ نا، اٹس لائک اے بلون. ہمارے پاس جو بگ بینگ تھیوری ہے وہ ایک پارٹیکل سے اسٹارٹ ہوئی تھی اور اٹ از کیپ آن ایکسپینڈنگ نا. یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے اور یہ رک نہیں رہی، یہ اور ایکسپینڈ کیے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، مطلب ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے اس کی کوئی حد. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو کامل علم ہے. تو اب ہم اس کا عالمین کی اس ڈیفینیشن میں دیکھیں کہ عالمین اور کتنے بڑے ہیں. تو ہمیں معراج کے واقعے سے ایک بہت اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پہ سواری کی تھی تو اس کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں پہ ہماری نظر پہنچتی ہے. اب میری نظر اگر میں دیکھ رہا ہوں تو میری نظر اس وقت آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن اگر میں یوں دیکھوں گا تو شاید میری نظر ایک چاند تک پہنچ رہی ہے.
اچھا، چاند کے بعد میں اگر یوں دیکھتا ہوں تو میری نظر شاید کسی سٹار پہ پڑ رہی ہے. اب کسی سٹار پہ میری نظر پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ 1 لائٹ ایئر دور ہو سکتا ہے وہ ملینز آف لائٹ ایئرز دور ہو سکتا ہے وہ بلینز آف لائٹ ایئرز دور ہو، لیکن میں اسے دیکھ سکتا ہوں. جب میں اسے دیکھ سکتا ہوں یعنی کہ اس کا اگلا قدم وہاں پڑ رہا تھا. جسٹ امیجن کہ وہ کس طرح موو کر رہا تھا، اور جب وہ موو کر رہا تھا تو اس کا ایک قدم پہ تو وہ نہیں ہو گیا تھا کمپلیٹ، جو معراج کا ان کا وہ جو ہے ٹریول تھا سارا. تو اس کے اندر خیر ہمیں اور بھی بہت سارے لیسنز دیے جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں وہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. ہمارے مائنڈ کو ان ماڈرن کانسیپٹس پہ اور کوانٹم کانسیپٹس پہ ٹرین کیا جا رہا ہے. ٹائم ٹریول پورٹلز وغیرہ یہ چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں کہ ان کے کانسیپٹس تم بعد میں آؤ گے تو تم دیکھو گے تو ہماری نشانیوں کے اندر ہی تم یہ سب کچھ پاؤ گے. تو اس پہ بھی بعد میں انشاءاللہ بات ہوگی. خیر اس وقت ہم یونیورس کے سائز پہ بات کر رہے ہیں. تو یونیورس اتنی بڑی ہے تو اس جانور کی بات پہ دوبارہ آتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا جب یہ وہ جانور کہاں ہوگا جو اتنا بڑا ہے جو اس پوری کائنات کو ایک لقمے میں ڈائجسٹ کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کسی ریوڑ میں. اب جو ریوڑ ہوتا ہے نا اس میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں. اگر آپ ایک امیجری اپنے مائنڈ میں ڈیفائن کریں اس کو امیجن کریں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایک چرواہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کچھ جانور ہیں تو وہ اس کو ریوڑ نہیں کہے گا. اس کے پاس جب زیادہ سارے جانور ہوں گے نا تو وہ اس کو ریوڑ بولے گا کہ وہ بہت زیادہ جانور ہیں. تو امیجن وہ اتنے زیادہ جو ہیں وہ ہوں گے جو اس پوری کائنات کو ایک لقمے میں کھا لیں گے. تو اس کائنات تو ان کے آگے تو ایک ہمارے لیے جس طرح ایک نوالا ہے تو ان کے لیے وہ ایک نوالا ہوگی. ان کی پوری باڈی کتنی بڑی ہوگی اور وہ خود کہاں پہ ہوں گے تو وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی. اس کے بعد ہم آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلا سوال کیا کہ یا اللہ پاک وہ ریوڑ کہاں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کسی چراگاہ میں. چراگاہ میں، لٹرلی چراگاہ میں. چراگاہ کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپنا کھانا پینا کرتے ہیں، چیزیں کھاتے ہیں. جیسے ہمارے لیے ہمارے گھر یا ریسٹورینٹس ایک طرح سے چراگاہ ہی ہیں کیونکہ ہمارے وہاں کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. مطلب ہمیں ایڈیبل چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں وہاں پہ کہ ہم وہاں پہ جا کے کھا سکتے ہیں، اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہم کھا سکتے ہیں چیزیں تو وہ بھی وہاں پہ اپنی چیزیں کھا رہے ہوں گے. اب وہ ان کے لیے یہ ایک نوالا ہے تو شاید اگر وہ دن کے 2 نوالے کھاتے ہوں تو ایک جانور دن کی 2 کائنات کھا گیا ہوا ہے. مطلب میں ایک جسٹ فار دا فن فیکٹ ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ کتنے بڑے ہوں گے، ان کا سائز جسٹ امیجن نا. تو جب اللہ کہہ رہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، میری ہی تعریف ہے، تو میں ہی پالنے والا ہوں سب کا. تو اب اس کے اندر ہمیں یہ چیز آ جانی چاہیے، کسی بھی طرح کا انفیریورٹی کمپلیکس ہمارے اندر سے ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اب ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس کے لیے ہی تعریف ہے، جو تمام جوانوں کا پالنے والا ہے، جس نے تمام دنیا کو دنیا کہہ رہا ہوں میں، تمام جہانوں کو جو پال رہا ہے، جو تمام جہانوں کا نظام چلا رہا ہے، جو ان جانوروں کو پال رہا ہے جو کہ اس کائنات کو ایک لقمے میں کھا لیں گے، ان کو چراگاہیں پرووائڈ کر رہا ہے کہ وہ اس میں چر سکیں. تو مطلب کہ اگر وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، تو اب ہم ایک مسلمان کس طرح سے کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں آ سکتا ہے کہ جس اس رب کا ماننے والا ہو اور وہ خود کو یہ بتاتے ہوئے تھوڑا سا فیل کرے کہ یار میں مسلم ہوں. مطلب یہ کیا بات ہوئی یار؟ مطلب تم اس رب کے ماننے والے اور تمہیں جو ہے فیل آ رہی ہے کہ تم ڈاؤن ٹروڈن لگے ہوگے کسی کے سامنے بات کرتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں. مطلب اب یہ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں لیکن اس سے ہم اب اپنے لیسنز لیں نا. جب اللہ بیان کر رہا ہے کہ میں کھول رہا ہوں، اب جب اس نے کھول دیا ہوا اب تمہارا کام بنتا ہے اس کے آگے ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کی ہیں جو کامل ہیں ان سے لو. جب اللہ نے بیان کر دیا میں رب ہوں سب چیزوں کا، تمہیں آگے دے گا تمہارے لیے. اب ہمارے لیے یہ چیز کو ماننا پرابلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے کیونکہ ہم مسلمان پیدا ہو چکے ہیں، ہمارا یہ بلیف سسٹم ہے. آگے جا کے ہم نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے، ان چیزوں کو کہ ہم کسی ایسے شخص کو جو نہیں مانتا، جو بورن مسلم نہیں ہے، جو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ بڑائی کو نہیں جانتا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ جو یہاں پہ موجود ہیں وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. اس کے بعد ایک اور بات بھی کی گئی تھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جس تک تم میرا یہ پیغام پہنچاؤ گے وہ بہتر سمجھ لے گا تم سے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یقیناً آپ جو ہے اس وقت تھوڑا سا کنفیوز ہوں گے
کہ اس وقت وہاں پہ کون موجود تھے؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام موجود تھے. صحابہ کرام سے بڑا درجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یا ان کی وہ سائیکالوجی جو ڈیولپ کی ہوئی تھی، جس کو اللہ کے نبی نے ٹرین کیا تھا، اس سائیکالوجی سے بہتر کس کی سائیکالوجی ہوگی اسلام کے اوپر؟ یا ان کی ٹریننگ سے بہتر کسی اور کی ٹریننگ کیسے ہوگی؟ یا کسی اور کی عقل اسلام کو اس طرح سے کیسے ایکسیپٹ کر لے گی جیسا کہ صحابہ کرام نے کر لی تھی؟ اللہ کے نبی نے ایک بات کی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائیکالوجی ہے اور بہت اچھی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے کہ ایک شخص، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، میں نے تو مطلب ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے. وہ جو ہے مطلب مونوتھیسٹ ہی ہوتا ہے. اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو کسی ایک، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یا کسی اور دین کی طرف لگا دیتے ہیں. وہ کسی اور دین کی طرف جو ہے اس کے ماں باپ اس کو لگا دیتے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اس شخص تک جو وہاں پہ موجود نہیں ہے، صحابہ کرام سے زیادہ کیسے اس چیز کو وہ ایکسیپٹ کر لے گا، یا اس مونوتھیزم کو یا وننس آف اللہ کو یا گریٹنس آف اللہ کو وہ کیسے ایکسیپٹ کر لے گا، ان سے بہتر ہے کیسے سمجھ لے گا. اب دیکھیں ایک شخص ہے جس کے پاس ابھی اسلام نہیں پہنچا اور وہ اس وقت فزکس کے لاز میں ماسٹر کر چکا ہے، وہ اس وقت لاز آف نیچر کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. کمپیوٹر سائنس اور فزکس ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں سبجیکٹس کے اندر اور ان کی لاز کے اندر بہت زیادہ بہت ہی اچھی پریڈکشن ایبلٹیز ہوتی ہیں اس شخص کے اندر یا اس سبجیکٹ کے اندر، کیونکہ وہ ایسی چیزیں اسٹیٹسٹکس اور پروبیبلٹیز کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوتا ہے، کیلکولیس کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوتا ہے. تو وہ ان لاز آف نیچر کو وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے، ان نیچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دیر از سم ون بیہائنڈ اٹ. لیکن اگر اس کے پاس پراپر یا جو کنسیپچولیزم کا وہ جو کہہ سکتے ہیں میجک ہے، جو صرف ہمیں قرآن ہی پرووائڈ کرتا ہے، اسلام ہی پرووائڈ کرتا ہے، وہ اس تک نہیں پہنچا ہوتا، تو وہ ان چیزوں کو پراپرلی ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوتا مونوتھیزم کی بیسکس کے اوپر. تو جب اس کے پاس وہ اسلام پہنچے گا، جو صحابہ کرام جب اس تک وہ اسلام پہنچائیں گے یا کوئی شخص اس تک وہ اسلام پہنچائے گا، تو اس کے پاس بیسکس آلریڈی اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ اس کو وہ ایک پزل کا وہ پارٹ لاسٹ چاہیے ہوگا جو اس کے سارے پزلس کو ایک دم سے جوڑ دے گا، کیونکہ اس نے باقی چیزوں کو بہت ہائیلی سوفسٹیکیٹڈلی اس کو بہت اچھے سے میپ کیا ہوگا. صرف ایک لاسٹ پیس آف دا پزل اسے چاہیے ہوگا جو اس کی ساری بات کو کمپلیٹ کر دے گا، اس کے لیے اس ساری چیزیں لاجیکل بنا دے گا. کیونکہ ایتھیزم جو ہے وہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ لاسٹ میں آگے کہہ دیتے ہیں کہ سم تھنگ کیم آؤٹ آف نتھنگ. ناؤ دس از اگینسٹ دا لاز آف فزکس کہ سم تھنگ کین ناٹ کم آؤٹ آف نتھنگ. اوکے، سو وین وی سے کہ اوکے دیر از دا پارٹیکل، نا وہ کہتے ہیں ایک پارٹیکل سے اسٹارٹ ہوئی ہے، تو where does that particle come from؟ اب یہ کوشچن رائز ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں yeah we are working on it. Yes, if you are working on it, then don't publish your thinkings. Don't publish it like yes this is what we have. Unless or until you have the complete explanation, don't publish it. This is our argument کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو پبلش کیوں کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس اس پارٹیکل کی اوریجن کا کوئی آپ کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے. آپ اس پارٹیکل سے آگے تو جاتے ہیں لیکن پیچھے آئے نا. ہم جو 5 بیسک فورسز آف نیچر ہیں اس کا ہم ٹری بیکورڈ ٹریس کر رہے ہیں نا. ہم 3 الیکٹرو ویک فورس تک پہنچے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس جو گریویٹیشنل فورس ہے اور اسٹرانگ فورس ہے اس کا ہم بیک پہ نہیں لے کے آ رہے اسے. ابھی تک ہم الیکٹرو ویک فورس تک پہنچے ہوئے ہیں. ہم 5 سے 4 سے 3 پہ آ چکے ہیں، مطلب کہ الیکٹرو میگنیٹک پہلے پھر ہوئی، پھر الیکٹرو ویک فورس تک ہم پہنچ چکے ہیں، پھر اس سے پیچھے ابھی تک ہم نہیں آ سکے. تو اس طرح سے ایتھیزم بھی جو ہے اس کا ابھی تک ہمارے پاس اوریجن نہیں ہے. تو وہاں پہ جو اس کا لاسٹ پزل ہوگا نا وہ اسلام جوڑے گا. جب اسلام وہاں پہ وہ جوڑ دے گا نا کہ وہ ایکسیپٹ کر لے گا کہ دس ون پارٹیکل از کریٹڈ بائی سم ون، اور اس سے آگے وہ سب کچھ جانتا ہوگا. کیونکہ جب وہاں پہ پہنچے آگے وہ فزکس جانتا ہے، آگے وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے وہ لاز آف نیچر جانتا ہے، تو بہت اچھے سے سمجھ پائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا سا ڈیبیٹ سے ادھر ادھر ہو رہے تھے، اور ڈیبیٹ نہیں کہیں گے، ڈسکشن ہی کہیں گے. خیر، تو الحمدللہ رب العالمین. تو اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ رب العالمین ہم نے سٹارٹ ایسے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا افتح، کھل گیا. کھل گیا ہے، اور کھول کون رہا ہے؟ کھول ہو رہا ہے جس کے لیے ہی تمام تعریفیں، جس کے لیے ہی تعریف ہونی چاہیے، جس کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ رب، جو کون ہے؟ رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جب وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور تمام جہانوں کو وہ پال رہے ہیں، تو آگے والی کتاب میں یا بقیہ کتاب کے اندر یقیناً وہ تمہیں اس تمام کائنات اور تمام عالمین کا
تمام کا تمام راز اور اس کے تمام کانسیپٹس وہ کن پہ بیس کرتی ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، اور اپنی بڑائی اور اپنی پہچان وہ سب کچھ اس کے اندر تمہیں پرووائڈ کرے گا۔ یہ تو ہمارے لیے ہمیں سکھایا گیا نا کہ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم کوئی چیز تو ٹاپک سینٹینس بڑا میٹر کرتا ہے، تو ہم اس کے اندر ہی ڈیفائن کرتے ہیں۔ جیسے ہم ای میل کا ایک سبجیکٹ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، تو دس از لائک دا ٹاپک سینٹینس آف دا سبجیکٹ آف دا ای میل، کہ ناؤ کہ اب آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ تو اب بتانے والا کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے۔ بتانے والا کون ہے؟ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور بتانے والا کون ہے؟ جس کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ تو اب یقیناً یہ آگے والی کتاب بہت ہی عظیم کتاب ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا سردار جو ہے قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کی جو آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اس کی ایک اور روایت بھی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن ہے، قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ مختلف روایات ہیں، اور جو ہمارے پاس یہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ تو جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے، جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستے پہ چلانا جس پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے رستے سے ہمیں محفوظ رکھنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ڈائریکٹ ہم دعا پہ نہیں جاتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر آتے ہیں، ہم یوں شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ہے وہ دعا، لیکن دعا سے پہلے ہم حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں آداب دعا سکھائے جا رہے ہیں کہ جب ہم نے دعا کرنی ہے تو کس طرح سے دعا کرنی ہے۔ جب ہم کسی کے پاس کوئی بھی ریکویسٹ لے کے جاتے ہیں، جاتے ہی بے دھڑکے سے یہ نہیں بول دیتے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، حالانکہ اس کے اوپر آپ کے اوپر اس شخص کے بہت سارے احسانات ہوں، تو یقیناً آپ جا کے اس سے ڈائریکٹ بات بھی نہیں کریں گے، پہلے جا کے اس کو کہیں بلائیں گے، کھانا شانا کھلائیں گے، پھر اپنا پرپس پیش کریں گے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، اور پھر اپنا دعا بیان کی۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل میں پہلے سے جانتے ہیں نا کیا ہے، تمہارے مانگنے سے پہلے جانتے ہیں، اور تمہارے وہ سوچنے سے بھی پہلے جانتے تھے کہ یہ شخص مجھ سے، میرا بندہ کیا مانگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ہمیں آداب بھی سکھا رہے ہیں نا کہ کس طرح سے دعا کرنی ہے۔ تو اس چیز کا بھی اس کے اندر سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کنکلوڈ کریں گے اپنی اس ویڈیو کو۔ تو امید ہے آپ سب کو بہتر لگا ہوگا، اگر آپ کو بہتر لگا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جو خیر تھی وہ سب اللہ کی طرف سے تھی، اور کوئی شر، کوئی کوتاہی، وہ سب میری غلطی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔